अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुज़श्ता वीडियो मैंने बनाई थी कि कमर दर अक़रब में अगर कोई अमल करता है तो उसकी रुजयत के क्या क्या असरात मुरतब होते हैं। हमारे निज़ाम शमसी जिसमें हम रहते हैं, जिसका हम हिस्सा हैं, उस निज़ाम शमसी सोलर सिस्टम में दो ऐसे सयारगान हैं जो ज़मीन पे ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। एक सूरज है, एक चाँद है, एक मून है और एक सन है। सूरज को कुरान मजीद में सिराज कहा गया है, वो जैसे अपनी रोशनी हो, अपना नूर हो। और चाँद को मुनीर कहा गया है, सिराजन मुनीरा। वो चाँद का मतलब है वो जिसको अपनी रोशनी नहीं है, लेकिन वो मुनाकिस शुदा रोशनी को पे होता है, यानी वो सूरज से रोशनी हासिल करता है। दोनों के दोनों सयारगान हमारे निज़ाम शमसी में ऐसे हैं जो कभी भी उल्टा नहीं चलते। यानी अगर आप कहें कि ये राज्य हैं या रुजयत में हैं, तो वो सयारगान दोनों रुजयत में नहीं जाते। लेकिन बात यह है कि जब कोई जैसे अमल करता है तो अमलियात में दो किस्म के अबजद हैं, और उन अबजदों को, उन अल्फ़ाबेट्स को जो है उम्महातुल अबाजद यानी अल्फ़ाबेटों की माँ कहा जाता है। यानी इल्म जफ़र में जितनी भी अल्फ़ाबेट्स हैं उन सब का इस्तखराज या तो शमसी अबजद से होता है या कमरी अबजद से होता है। अब जो लोग कमरी अमल करते हैं और दौरान अमल कमर दर अक़रब का ख्याल नहीं रखते, तो उनको जो रुजयत होगी तो उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि ख़ास तौर पे क्योंकि आठवां घर जो है एज़ाए मखसूसा पोशीदा एज़ा से ताल्लुक़ रखता है, और उस किस्म के इमराज़ लाहक हो जाते हैं। जैसे कि मरीख़ का जो रंग है वो सुर्ख है, तो खून और जरियान खून यानी जारी पानी, ब्लड का बहाव, उसकी तरफ जो है इसके इमराज़ ज़्यादा होते हैं। यानी जैसे खूनी इमराज़ कहा जाता है, वो उसे कहा जाता है। अगर हिकमत की ज़बान में कहेंगे तो इमराज़ दुमवी जिसे कहा जाता है वो होते हैं। अगर उसकी जिन्स को देखा जाए तो चाँद जो है वो मुज़क्कर नहीं है, मोनस है। और इसके अलावा अगर हम सूरज की बात करते हैं तो सूरज का जो चक्कर है, सूरज की जो गर्दिश है, वो अपने ऑर्बिट में 365 दिन में एक सर्किल मुकम्मल करता है। उसकी रोटेटरी जो है 365 दिन में होती है। अब वो कहीं पे कमज़ोर होता है, जैसे चाँद कमज़ोर होता है, हबूती याफ्ता होता है अक़रब में, स्कॉर्पियो में। इसी तरह सूरज जो है वो भी हबूत याफ्ता या कमज़ोर होता है, वो लिब्रा में कमज़ोर होता है। जैसे शरफ़ में होता है, तो शरफ़ जो होता है इस चाँद का और सूरज का, वो होता है बुर्ज हमल या एरीज़ में। लेकिन उससे सातवां खाना जो है मुकाबिल, जहाँ शरफ़ होता है उसके मुकाबिल जो होता है वो उसका जो है उसको हम कहते हैं हबूत याफ्ता घर, यानी जहाँ पे उसकी ताकत ज़ायल हो जाती है और उसकी कमज़ोरी ज़ाहिर करती है।
ایسے میں اگر عملیات کرتا ہے کوئی بھی آدمی اور شمسی ابجد کو استعمال کرتا ہے یا قمری کو بھی کرتا ہے، بالفرض وہ ان دنوں میں جب سورج برج میزان میں ہو اور ان سے نام میچ نہیں کرتے، حروف میچ نہیں کرتے یا الٹ ہو جاتے ہیں، تو ان لوگوں کو اس وقت اس کی جو ہے رجحت پکڑ لیتی ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں اسی شوق میں ہوتے ہیں کہ ہم بابا بنیں، اور کچھ لیڈیز جو ہوتی ہیں وہ بھی جو ہیں اماں بننے کے چکر میں مختلف عمل کرتی ہیں، جبکہ بیسک نالج جو ہے ابجد کی یا ایسٹرالوجی کی نہیں ہوتی، تو ان کو پھر رجحت پکڑ لیتی ہے۔ ہر آدمی اس کا جو ہے مزاج نہیں ہوتا کہ اس کو سمجھ سکے۔ بہت سارے لوگ جب دعوت دیتے ہیں تو مکمل شرائط کو کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو شرائط کا پتہ بھی نہیں ہوتا، اور جب وہ اس کو کرتے ہیں تو اس کے کرنے سے ان کی جو رجحت ہے وہ پکڑ لیتی ہے۔ اب سورج جو ہے اس کا تعلق ہارٹ سے ہے، اور جس گھر میں یہ کمزور ہوتا ہے وہ برج میزان ہے، جو کہ بادی برج ہے، اور اس کا جو تعلق ہے میزان کا وہ کڈنیز سے زیادہ ہے، کڈنیز سے زیادہ تعلق رکھتا ہے، زہرا سیارہ، تو امراض نسوان بڑھ جاتے ہیں خاص طور پہ۔ اس کے علاوہ جو ہے اور تکالیف ان کو بڑھ جاتی ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہونا، بلڈ پریشر کم ہونا، یہاں تک کہ پینکریاز بھی فنکشن چھوڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو شوگر بھی بڑھ جاتی ہے۔ بہت کٹھن بیماریاں ان کو لاحق ہو جاتی ہیں، چاند سے بھی زیادہ ان کو سخت شدت سے بیماریاں آ پکڑتی ہیں۔ چاند کے جو اثرات ہیں مون کے، وہ زیادہ تر اسپرچولیٹی پہ ڈالتے ہیں، جبکہ سورج جو ہے جب کمزور ہوتا ہے، ویک ہوتا ہے لبرا کے اندر، تو آدمی کو ظاہراً جو اثرات پڑیں گے وہ بیوی سے لڑے گا، یعنی شریک حیات سے ان کے تعلقات خراب ہو جائیں گے اگر وہ اس دوران عمل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے ساتھ اگر کاروباری شراکت ہے تو وہاں بھی جو ہے تضاد اور فسادات جنم لیتے ہیں، اور معاملات کاروباری یا تجارتی بگڑ جاتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں عاملین کو گریز کرنا چاہیے کہ شمسی اعمال یا شمس جب حبوط میں ہو تو اس سے احتیاط کریں، کیونکہ وہ خود قوت ہے، اور وہ نیگیٹو قوت بن جائے، کمزور بن جائے تو وہ کتنی جو ہے نقصان کار ہے، کتنا جو ہے آپ لوگوں کو اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہوگا۔ لیکن اگر آپ لوگوں کو جانکاری ہوگی، صحیح علوم رکھیں گے ایسٹرالوجی کی اور علم جفر کی، تو آپ لوگ ان معاملات کو حل کر سکیں گے۔ کڈنیز پہ گرمی کی تاثیر کی وجہ سے، سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے، ان کے گرمی جب ان کے گردوں پہ پڑتی ہے، گردہ جسے کہتے ہیں یا کڈنی کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کو امراض شروع ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اکثر اوقات، کیونکہ فنکشن جو ہے وہ فاسد مادات جو ہوتے ہیں وہ سمجھو اس میں کلیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب وہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر آدمی کی جو ہے زندگی جو ہے وہ ایک بد اثرات کے
زیر سایہ ہو جاتی ہے۔ تو اکثر لوگ اس کی ظاہری علامات کو دیکھتے ہوئے اسے بیماری سمجھتے ہیں، جبکہ وہ بیماری ہوتی ہے، ظاہری علامت کے طور پہ تو بیماری ہوتی ہے، لیکن اس کے جو اثرات بد ہوتے ہیں وہ عمل جو انہوں نے کیا ہوتا ہے غلط وقت پہ یا غلط عمل کیا ہوتا ہے، تو ایسی جب ان کو اثرات پڑ جاتے ہیں تو اس حالت میں وہ علاجات کراتے ہیں، لیکن ان کو علاج لگتا نہیں، دوائی بے اثر ہوگی۔ جب دوائی بے اثر ہوگی تو ڈاکٹر بھی کہیں گے بھائی چلتے رہو، دوائی کھاتے رہو، یعنی ایک ڈیلی روٹین میں دوائی آپ کے زندگی کی خوراک یعنی فوڈ کی حیثیت ہو جائے گی، اور وہ کام نہیں کرے گی دوائی۔ جب دوائی کام نہیں کرے گی تو آپ لوگ تو موسٹلی میری مائیں، بہنیں، دوست، عاملین بھائی یا بزرگان جو بھی ہیں، وہ جب عمل کرتے ہیں تو نہ حروف میچ ہوتے ہیں، نہ وقت کا تعین ہوتا ہے، نہ ترکیب کا پتہ ہوتا ہے، اکثر کر کے پھر امراض شوگر یا جسے شوگر کہا جاتا ہے وہ ڈس آرڈرنیس ہو جاتی ہے، کیونکہ پینکریاز کام نہیں کرتا۔ تو ایسی صورت میں لوگ علاجات کراتے ہیں۔ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، میرا کام ہے آپ لوگوں کو گائیڈنس کر دوں، آپ لوگوں کو اشارتاً سمجھا دوں تاکہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھ سکیں۔ جو عمل کرے گا، جو میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو وہ اس انداز سے عمل کی ترکیب یا ترتیب بنا کے پھر عمل کریں گے۔ بہت سارے لوگ تو یہ سمجھتے ہوں گے کیونکہ ان کے نالج اتنی ہوگی تو ان کے دماغ میں یہ چیز آئے گی نہیں کہ جو ہے بھائی کیا بات کر رہا ہے، کیونکہ سب لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ علم ایک نور ہے، کسی کو کتنا ملتا ہے، کسی کو کتنا عطا ہوتا ہے، تو کسی پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، وہ ان کی اپنی تھنکنگ اور سوچ کے اوپر ہے۔ کچھ مزاجاً تمسخر ہوتے ہیں، تکبر رکھتے ہیں، اور وہ کسی اور کو سمجھتے نہیں ہیں تو وہ بھی نیگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ میں جو آپ لوگوں کو نکات بتاتا ہوں، جو پوائنٹس بتاتا ہوں علمی لیول پہ، آپ لوگوں کی زندگی گزر جائے گی، آپ لوگوں کو وہ چیزیں سمجھ میں ہی کم آئیں گی، کیونکہ آپ لوگوں کو کسی نے صحیح بتایا ہی نہیں ہوگا۔ بہت کم ایسے اساتذہ یا دوست ہوتے ہیں جو صحیح طریقے سے گائیڈنس کرتے ہیں، صحیح طریقے سے علمی جو ہے باتیں بتاتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا ذہن یہ ہے کہ ہم جتنا علم بانٹیں گے علم بڑھے گا، کم نہیں ہوگا، لیکن کچھ لوگوں کو ایسے سوچ ہوتی ہے کہ ہم جو علم بتائیں گے وہ کم ہو جائے گا، اور وہ شاگردوں سے اتنی زیادہ ریاضتیں اور مشقتیں کرواتے ہیں کہ شاگرد بھی پریشان ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی کمنٹ میں آپ کوئی عمل بتا دیں، یا اس طرح عمل میں کسی کو ڈائریکٹ اسی لیے نہیں بتاتا کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہر ایک نہیں سمجھ سکتا۔ اب مثال کے طور پہ کوئی رجعت میں ہے، اب میں اس کو عمل بتاؤں گا تو وہ اور زیادہ رجعت میں پھنس جائے گا، تو اسی لیے میں سب کو عمل نہیں بتاتا، میں کہتا ہوں پہلے اپنا علاج کریں۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے، جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت عمل کر سکتے ہیں، اس وقت عمل نہیں کر سکتے، تو اگر اس
वक्त का पता है, उल्टा सयारा है चल रहा है, तो भी लोग उस वक्त भी अमल करने की कोशिश में होते हैं। अगर हम उनको मना भी कर देना तो भी वो इतने शौक़ में होते हैं कि वो गलत टाइम पे भी अमल करने को तरजीह देते हैं। तो ये उनकी अपनी सोच है। हम किसी को ऐसे, जब किसी के सयारे उल्टे हों तो मैं किसी को अमल बताता ही नहीं, ये मेरी एक अपनी आदत है। और अगर सही हो तो अमल में बता देता हूँ, भाई अभी तुम कर ले। तो इसी तरह अब जब ये रुजयत, किसी को सूरज की रुजयत या शमसी रुजयत पकड़ ले अमलियात की, तो उसका जो सदका है, उसका जो इलाज है, वो किस तरह से करना है, क्योंकि इससे बंदिशें लग जाती हैं, लोग परेशान होते हैं, बीमार होते हैं। जब बीमार होंगे, शुगर होगी, किडनीज़ ख़त्म हो जाएंगी, परेशान होगा, फंक्शन छोड़ देंगी, तो उस वक्त उसकी ज़िंदगी पे क्या गुजरेगी, और वो किस किस के पास नहीं जाएगा इलाज के लिए। लेकिन अब मैं आप लोगों को उसका इलाज बता रहा हूँ। अगर आप लोग समझते हैं, कदरदान हैं, तो मेरी बात को समझेंगे। किडनीज़ के लिए किडनीज़ का ही सदका देना चाहिए। किसी भी जानवर की किडनी का सदका, तो किडनीज़ के लिए जानवरों के किडनीज़ का सदका देना बेहतर है। वो सदका आप आदमियों को नहीं खिलाएंगे, बल्कि वो किडनीज़ का सदका जो है अपने सर से वार के आप लोग जो है उसको परिंदों को खिलाएंगे या जानवरों को खिलाएंगे, जैसे कुत्ते हो गए, इस तरह के जानवर जो होते हैं उनको खिलाएंगे। दूसरी बात यह है कि शम्स जो है, शम्स का ताल्लुक़ जो है वो बुर्ज असद से। असद का जो बुर्ज है वो निबाताती है, हर्बल है। अब हम हर्बल की तरफ जाएंगे, ऐसी चीज़ लेंगे जो हर्बल हो, जो बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखती हो, जो सूरज से ताल्लुक़ रखती हो, यानी उसका रंग जो है वो पीला हो और जायका मीठा हो, कलर गोल्डन हो, जायका मीठा हो। क्योंकि सूरज का जो जायका है, टेस्ट है, वो स्वीट है। तो हम क्या करेंगे, मकई के जो बीज होते हैं, मकई जो होती है, मकई जिसे भुट्टा बोलते हैं और उसको लोग शौकिया खाते हैं, मकई के बीज लेके उसमें हम गुड़ डाल देंगे, गुड़ मिलाएंगे, और वो गुड़ मिला के उसको फिर हम बतौर सदका उसको जुमेरात के दिन, थर्सडे के दिन, स्पेशली थर्सडे के दिन हम उसको जानवरों को खिलाएंगे। और जानवर वो किस्म हो जो कि सवारी के काम आते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हार्स हो गया, घोड़ा, जैसे गधा हो गया, डांकी, यानी जिस पे आदमी राइडिंग करता है, वो जानवर, सुम वाले जानवर, हूफ्स वाले जानवर जो होते हैं, उन एनिमल्स को हम जब ये सदका खिलाएंगे तो शम्स की नहुसत कट जाएगी। अब शम्स की नहुसत या रुजयत को काटने के लिए आपको कम अज़ कम 10 जुमेरात या थर्सडे तक ये अमल करना है। हर थर्सडे को, पूरा हफ्ता नहीं, हर थर्सडे को जब ये करेंगे तो उसकी रुजयत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मैंने आपको साइंटिफिकली बताया है, मैंने आपको इल्मी बात बताई है,
میں نے آپ لوگوں کو دھوکہ نہیں لگایا۔ اگر کسی کو مکئی نہیں مل رہی ہے تو جو چنا، جو گریمس، جو چنے، ایک کالے چنے ہوتے ہیں، ایک پیلے چنے ہوتے ہیں یا سرخ چنے ہوتے ہیں، تو وہ سرخ یا پیلے چنے جو ہیں ان میں گڑ ملا کے ہم گھوڑے کو کھلائیں گے، ہم گدھے کو کھلائیں گے، یعنی وہ جانور جن پہ آدمی رائڈنگ کرتا ہے گھوڑا اور گدھا، ان کو کھلائیں گے۔ تو اس کے کھلانے سے جتنے بھی اثرات بد ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو رجعت عملیات شمسی کی وجہ سے یا برج میزان میں حبوط ہونے کی وجہ سے شوگر ہو گئی ہے، برج میزان میں شمس کے حبوط ہونے کی وجہ سے اس کی کڈنی پرابلم ہو گئی ہے، عمل نہ بھی کیا ہو، تو بھی یہ جو صدقہ میں نے بتایا ہے اس کے کرنے سے ان لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور وہ فائدہ اس طرح سے ہوگا کہ ڈاکٹروں کو ڈائگنوز کرنے میں آسانی ہوگی، اور دوائی جو لے گا تو اس کو دوائی فائدہ کرنا شروع ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ اس کو جو ہے شفا کلی حاصل ہوگی۔ بہترین علاج، آسان علاج ہے ایسٹرالوجی، علم نجوم کے روح کے حساب سے اس کی جو سمجھو کہ میں نے عرق نکال کے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ میں نے کوئی کتابی باتیں صرف نہیں بتائیں، بلکہ آپ لوگوں کو بتایا کہ جیسے چاند ہے تو اس کا رنگ سفید ہے اور ذائقہ نمکین ہے، تو جو لوگ صدقہ دیتے ہیں کھیر کا، آٹے کا، وہ بھی چلے گا، لیکن اس کا اوریجنل صدقہ جو ہے نمک ہے، کیونکہ وہ وائٹ ہے، معدنیات سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا ذائقہ نمکین ہے، سالٹی ہے۔ تو اسی طرح سورج کا جو ذائقہ ہے وہ شیریں ہے۔ آپ کتابیں کھولیں دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پہ لکھا ہوگا شیریں ذائقہ۔ اب اس کو شیریں ذائقے کیسے بنائیں گے ہم؟ اس میں لازماً گڑ ڈالیں گے، اور رنگ اس کا پیلا ہے، تو مکئی کے دانے جیسے سورج مکھی کا کلر ہوتا ہے، سن فلاور کا کیسا خوبصورت لگتا ہے، اسی طرح مکئی بھی خوبصورت لگتی ہے۔ اس مکئی کے دانوں میں جب ہم گڑ ملائیں گے، میٹھا ملائیں گے، تو وہ میٹھے بن جائیں گے، اور پھر ان کو ہم ان جانوروں کو کھلائیں گے جن کے اوپر سواری کی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ عنقریب میں ایک دو اور ویڈیوز بھی شیئر کر دوں گا جس میں مختلف قسم کے مندرجات کی تصحیح کریں گے۔ میں نے کچھ مندرجات کی تصحیح کی تھی پہلے بھی، اور پھر اب میں ان مندرجات کو بھی تصحیح کروں گا جو کہ پاپولر ہیں لوگوں میں، اور اس کے بارے میں بتائیں گے۔ خدا حافظ۔